رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 کے بعد پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دنیا کے نقشے کے مطابق اس مثلث میں سعودی عرب کے علاوہ عراق اور شام کے ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ مثلث اس علاقے پر محیط ہے جہاں عرب کی قومیں قدیم قومیں آباد تھیں۔ ان کی طرف 6 رسول مبعوث ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ ان میں جو سب سے پہلے رسول آئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں یقینی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق آپ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی 2000 سال بعد کا بتایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اس وقت تک کل نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھی۔ جب آپ کی قوم آپ کی دعوت پر ایمان نہ لائی تو پانی کے عذاب سے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ تباہ کن سیلاب آیا تھا جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے، اور یہی جودی کے پہاڑ کی ارارات کی پہاڑی ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ پھر حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے دوبارہ نسل انسانی چلی۔ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اس کی نسل جنوب میں عراق کی طرف پھیلی۔ اس نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں انہیں سامی قومیں کہا جاتا ہے۔ انہیں قوموں میں ایک قوم عاد بھی تھی جو جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں آباد تھی۔ آج کل یہ علاقہ بڑا خطرناک قسم کا ریگستان ہے، لیکن اس زمانے میں قوم عاد کا مسکن یہ علاقہ بہت سرسبز اور آباد تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی دعوت کو بھی ان کی قوم نے رد کر دیا تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو پھر حضرت ہود وہاں سے نقل مکانی کر کے جزیرہ نمائے عرب کی طرف آ گئے۔ وہاں جا کر آباد ہوئے۔ ان لوگوں کی نسل کو قوم سمود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم سمود کی طرح حضرت صالح کو بھی بھیجا گیا۔ اس قوم نے بھی اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا، جس پر انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ لقد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا یا ہم نے ارسال کیا نوح کو، الہ کی طرف، قوم ہی اس کی قوم کی طرف، ہی کی ضمیر نوح کی طرف جا رہی ہے۔ پس قالا اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ اس کے سوا کوئی اور معبود، انی بے شک میں، اخاف ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم لوگ یوں ہی مشرکانہ افعال اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے رہو گے تو بہت بڑے عذاب میں پکڑ جاؤ گے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تجھے ہی ایک گلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قالا کہا، الملأ سرداروں نے، من قومہ ہی اس کی قوم کے، ہی کی ضمیر جاری ہے نوح کی طرف، انا بے شک ہم، لا البتہ، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، فی میں، ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی۔ قالا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم کے لوگوں، میں تو کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ قالا کہا، یا قوم اے میری قوم، لیسا نہیں، بی میں، ضلال کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی اور لیکن میں، رسول ہوں
میں رب العالمین سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اُبلِّغُکُم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ وہ میں یعنی الف کا مطلب ہے میں، بلغ پہنچاتا ہوں، کم تم سب کو، رسالاتی پیغامات، ربی میرے رب کے، وا اور انصح الف کا مطلب میں، نصیحت کر رہا ہوں، لکم تمہاری، وا اور عالم میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ماں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، یعنی مجھے تو تمام جہانوں کے پروردگار نے اس خدمت پر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں تاکہ تم لوگ ایک بڑے عذاب کی لپیٹ میں آنے سے بچ جاؤ۔ میں تو تمہاری بھلائی کی ہی فکر کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے مشرکانہ افعال اسی طرح جاری رہے تو ان کی پاداش میں تمہارے اوپر کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے، تم لوگوں کو اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، مگر مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے اس کے بارے میں برابر آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم ہی میں سے ایک فرد کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم گناہوں سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جا سکے۔ کیا، وا اور عجیب تمہیں عجیب لگا، ان کے جا آ گئی، کم تمہارے پاس، ذکر نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ پر، رجل ایک مرد پر، منکم جو تم میں سے ہی ہے، لے تاکہ، ینذرا وہ خبردار کرے، کم تم سب کو، وا اور لے تاکہ، تتقو تم ڈرو یا تم بچ سکو، وا اور لا اللہ ہو سکتا ہے کہ تم، شاید کہ تم، ممکن ہے کہ تم پر ترحمون یہ مضارع مجہول ہے، تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھی تھے جو کشتی میں، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فا بس، کذبوا جھٹلایا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر جاری ہے نوح علیہ السلام کی طرف، فا بس، انجینا ہم نے بچا لیا، ہو اس کو، ہو کی ضمیر جاری ہے نوح علیہ السلام کی طرف، والذین اور ان لوگوں کو، معاہو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کشتی میں، وا اور اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، ان بے شک، ہم وہ سب، کانو تھے، قومن قوم، عمین اندھے، یعنی وہ ایسی قوم تھی جس نے آنکھیں ہونے کے باوجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے اور حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی اہل ایمان بہت ہی کم لوگ تھے، آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے جو آپ کی کشتی میں سیلاب سے محفوظ رہے۔ آپ کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کی اولاد میں عاد نام کے ایک سردار بڑے مشہور ہوئے، اور پھر انہی کے نام پر قوم عاد وجود میں آئی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور الہ کی طرف، عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، ہود کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، بالکل وہی الفاظ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہے تھے وہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہے۔ قال اس نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کر دیا کہا ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تو تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ قال کہا الملأ سرداروں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا من قومہ ہی اس کی قوم میں سے، یعنی ہی کی ضمیر جا رہی ہے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا بے شک ہم لا البتہ نرا ہم دیکھتے ہیں کا تجھے فی صفاحت بے وقوفی میں یا حماقت میں، وَإِنَّا اور ہم لا یقیناً نظنو گمان کرتے ہیں کا تجھ کو من الکاذبین جھوٹوں میں سے، یعنی تم تو جھوٹا ہی دعویٰ کر رہے ہو، تم پر کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی اور تم کوئی نبی یا رسول نہیں ہو۔ قال یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ قال کہا یا قوم اے میری قوم لیسا نہیں بی میں صفاحت بے وقوفی میں، ولیکنی اور لیکن میں رسول ہوں میں رب العالمین سارے جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ وہی بات دیکھو جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی، تو میں بلغ پہنچاتا ہوں کم تم سب کو رسالاتی پیغامات ربی میں اپنے رب کے، با اور انا میں لکم تمہارے لیے ناصح نصیحت کرنے والا، امین دیانتدار خیر خواہ ہوں، یعنی میں تو تم تک وہی بات پہنچا رہا ہوں جو ہو بہو وہی بات ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس لیے کہ میں تمہاری خیر خواہی مجھے مطلوب ہے اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم۔ پھر دیکھیں وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی وہی حضرت ہود علیہ السلام نے کی۔ کیا وا اور عجبتم تمہیں عجیب لگ رہا ہے، ان کے جاء آگے کم تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم میرے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص کے ذریعے، منکم جو تم میں سے ہی، لی تاکہ ینذرا وہ ڈرائے کم تم سب کو۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا۔ اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی۔ واذکروا اور یاد کرو اس جب جعلکم تم کو بنایا خلفاء جانشین من بعد قوم نوح کے بعد، با اور زادکم زیادہ کر دیا تمہارے فی الخلق تخلیق میں، بسطاً کشادہ، یعنی قوم نوح کی ستوت جب ختم ہوئی اور قوم نوح تباہ برباد ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ یہ بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پہ بڑا عروج بخشا تھا۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے بہشت ارضی بنائی تھی، اب اس کی جنت اور اس شہر کے کھنڈرات کا سراغ بھی مل گیا ہے۔ جزیرہ نماء عرب کے جنوبی صحرا میں ایک علاقہ ہے جہاں کی ریت بہت باریک ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، اس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بہت مشکل ہے، کیونکہ اس ریت پر چلنے والی ہر چیز اس کے اندر دھس جاتی ہے۔ اس علاقے میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیر زمین شداد کے شہر کا سراغ ملا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ پس اذکروا تم یاد کرو آلاء نعمتوں کو، یہ احسانات کو اللہ کے، لا اللہ ہو سکتا ہے کہ تم شاید کہ تم تفلحون، یہ دیکھیں مضارع مجہول ہے، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا اے ہود کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے؟ قالو انہوں نے کہا کیا جئتا تو لایا، دیکھیں تازہ بتا کا مطلب ہے تو لایا، اگر تازہ تی ہوتا تو اس کا مطلب ہے تو ایک مؤنث لائی۔ جیتنا کیا تو لایا ہمارے پاس، نا کا مطلب ہے ہمارے پاس، لے تاکہ نعبد ہم عبادت کریں اللہ کی،
وحدہ جو ایک ہے، ونظر ما کان یعبد آباؤنا اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جو ہم پوچھتے تھے اپنے آباء و اجداد، اور نظرہ ہم چھوڑ دیں ماں جو کانا تھے یعبدو عبادت کرتے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو پھر لے آ ہم پر وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے اگر تو سچا ہے، فاتی پس لے آ نہ ہم پر، بما اس کی جو تعدنا تو وعدہ کر رہا ہے، یعنی تو جس چیز کا عذاب کا ہم سے وعدہ کر رہا ہے تو لے آ، ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں۔ یعنی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آتا تھا تو ان کے عقائد بگڑ جاتے تھے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور یہ اللہ کی عقیدت کی وجہ سے ان کے ناموں کے بت بنائے جاتے تھے یا پھر ان کی قبروں کی پرستی شروع کر دی جاتی تھی۔ یہ سامنے کے معبود ان کو اس اللہ کے مقابلے میں زیادہ اچھے لگتے تھے جو ان کی نظروں سے اوجھلتا۔ ان حالات میں جب بھی کوئی رسول آ کر ایسی مشرک قوم کو بت پرستی سے منع کرتا تو انہیں ایک اللہ کی بندگی کی تلقین کرتا، وہ اپنے ماحول کے مطابق ان کا پہلا جواب یہی ہوتا کہ لو جی اب ہم اپنے سارے خداؤں کو ٹھکرا کر صرف ایک اللہ کو کیسے معبود مان لیں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقعہ ہی ہو چکا ہے۔ قال کہا، قد یقیناً، وقع واقعہ ہو چکا ہے، علیکم تم سب پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجزن عذاب وغضب اور غضب، یعنی تمہاری اس ہر درمی کے باعث اللہ کا عذاب اور اس کا قہر و غضب تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ کیا تم جدل کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو نی مجھ سے، فی اسماء ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو رکھ لیے تھے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، یہ جو تم نے مختلف ناموں کے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، یہ تو محض چند فرضی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بغیر کسی سند کے رکھے ہوئے ہیں۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ماں نہیں، نزلہ نازل کی اللہ نے، بہا اس کے بارے میں، من سلطان کوئی بھی سند، پس انتظروا تم بھی انتظار کرو، انی میں شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من سے منتظرین انتظار کرنے والوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی دیکھتے ہیں کب تک اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے اور کب اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آتا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اپنے رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس انجینا ہم نے بچا لیا ہو اس کو، یعنی ہود علیہ السلام کو، والذین اور وہ لوگ جو معاہو اس کے ساتھ تھے، بھی کے ذریعے، رحمت منا ہماری طرف سے رحمت اس کے ذریعے سے بچا لیا، اور قطع کاٹ دی نہ ہم نے، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا ہماری آیات، وما کانوا مؤمنین اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، اور ما نہیں کانو وہ تھے، مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی 7 دن اور 8 راتوں تک ایک تیز آندھی مسلسل ان پر چلتی رہی اور انہیں پٹک پٹک کر گراتی رہی، اسی آندھی کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب استحصال کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، چنانچہ آندھی کے اس عذاب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھی وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔